اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اور فدق جو ہے وہ رسول خدا کو ایسے ہی دے دیا بغیر جنگ کے، کہ یہ سب باغ فدق کی ساری جو املاک ہیں یہ آپ رکھ لیجیے۔ اب وہ کیا ہے؟ مال غنیمت نہیں ہے، وہ ہے انفال۔ اب اس پہ کسی کا حق نہیں ہے، صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے نا سارے مجمع کی میرے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ جب دیکھا کہ باغ فدق جناب ختنی مرتبت کو دے دیا گیا ہے، تو جناب ختنی مرتبت نے اس آیت کے نزول پہ، اس آیت کے نازل ہونے پہ کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے، تو انفال تھا باغ فدق، تو آپ نے فوراً وہ جناب سیدہ کو اپنی زندگی میں دے دیا، اور اس کا بہرحال بہت بڑا بجٹ تھا، بہت بڑا باغ ہے، ابھی بھی باغ کے آثار باقی ہیں، اور اس پورے باغ سے جو جنگوں کا خرچہ تھا جو چلتا تھا، بے انتہا فقراء کی مدد کرتے تھے جناب امیر جناب سیدہ۔ جناب سیدہ نے جناب امیر سے کہا کہ وہاں پہ میری طرف سے نوکر چاکر وہاں پہ رکھ دیجئے جو کہ اس کی باغ کی دیکھ بھال کرتے رہیں، اور اس کی بہرحال کام باغ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہاں پہ مولا نے اپنے ملازم رکھے، کام ہونے لگا، وقت گزرتا رہا، جناب ختمی مرتبت کا 11 ہجری میں وصال ہوا، اور اس کے بعد اب پھر باغ فدق کا مسئلہ فوراً چھڑا۔ جیسے ہی صحیح بخاری کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی جناب ختمی مرتبت کے بعد خلافت پہلے خلیفہ کے ہاتھوں میں چلی گئی، تو اس نے فوراً وہاں سے کہا کہ باغ فدق سے ملازمین کو ہٹا دیا جائے جناب امیر علیہ السلام کے، میرے جو کارندے ہیں وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ وہ کام کریں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیں، اور آئندہ جو بھی اس کی انکم ہوگی، جو آمدن ہوگی اس کی، وہ حکومت کے کھاتے میں آئے گی، مجھے ملے گی، اور جناب امیر علیہ السلام کو جناب سیدہ کو محروم کر دیا جائے۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی نے فوراً کسی کو بھیجا کہ کیا بات ہے، تم نے میرے ملازموں کو وہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ باغ فدق پہ تم نے قبضہ کر لیا؟ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ نہیں، آپ کا نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میں لے سکتا ہوں۔ بس پھر بی بی نے سب کو جمع کیا، اور پھر باقاعدہ ایک خواتین کا جھرمٹ، قریش کی جو جتنی بھی وہ بنی ہاشم کی خواتین تھیں، قریش کی جتنی بھی مسلمان خواتین تھیں، سب کو جمع کیا، کہا کہ میں اپنا حق مانگنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے پوری تمہید باندھی، اس سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے سب کو جمع کیا، اور اب بحثیں یہاں پہ ایک تو ہے فے یا انفال کی، انفال یا فے، یہ دو اصطلاحات قرآن کے اندر، کہ وہ صحابہ کا نہیں ہے، صرف رسول خدا کا ہے، اور پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو دے دیا۔ جناب سیدہ نے ساری مستورات کو جمع کیا اور چلنے لگی۔ مورخین نے واقعے کو سب نے لکھا، شیعہ سنی سب مورخین نے لکھا کہ جناب سیدہ نے اپنی جو ابا تھی وہ سر پہ لی اور فوراً سب کو جمع کیا، ساری چاروں طرف مستورات ہیں، سب سے کہا میرے ساتھ چلو، میں جا کے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، یہاں پہ روک کے ابن ابی الحدید معتزلی، نام سن رکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ 20 جلدوں میں لکھی ہے، اور ان کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا ابن ابی الحدید معتزلی نے کہ کیا ایسا مسئلہ تھا کہ پہلے خلیفہ نے بی بی کو فدق کا مطالبہ کرنے کے باوجود بھی باغ فدق واپس نہیں کیا، ایسا کیا مسئلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات آسان ہو جائے گی سمجھنا۔ کہ کیا تھا؟ کہا کہ ایک کلاس روم میں کئی بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو استاد نے ایک بچے سے کہا کہو الف، بچے نے الف نہیں کہا، پھر دوبارہ کہا کہو الف، 3-4 مرتبہ دہرایا، بچے نے الف نہیں کہا۔ اس استاد نے جو ہے وہ پرانا زمانہ تھا، مارنے کی اجازت تھی، بچے کو ایک باقاعدہ تھپڑ رسید کیا، کہا کہ بھئی تم اتنے نالائق ہو، تمہیں الف تک نہیں آتا، یہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس بچے کے ساتھ اور بچہ بیٹھا تھا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا واقعا تم اتنے نالائق ہو، تمہیں الف تک نہیں کہنا آتا؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، مجھے الف کہنا آتا ہے، اس کے بعد پھر میں جانتا ہوں کہ با ہے، سا ہے، جیم، ہا، خا، عربی کے وہ استاد تھے، کہ یہ مجھے دال تک سارے حروف آتے ہیں لیکن دال کے بعد کے حروف نہیں آتے۔ کہا تو تم نے الف کیوں نہیں کہا؟ کہ اگر میں الف کہہ دیتا تو وہ مجھے یہ تک لے کے جاتا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کہ اگر میں الف کہہ دیتا نا تو پھر مجھے یہ تک جانا پڑتا، لیکن میں نے کہا میں الف ہی کو نہیں مانوں گا تاکہ بے کی نوبت نہ آئے، نہ بے کی نوبت آئے گی، نہ یہ پھر یہ کی نوبت آئے گی، کہ میں الف پہ رک گیا۔ عزیزان گرامی، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ اس کے استاد نے کہا کہ جناب سیدہ نے اگر مطالبہ کیا نا فدق کا اور پہلا خلیفہ کہہ دیتا کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ آپ کا ہے، ہم نے غصب کیا تھا، تو عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بات رکنے والی نہیں تھی، یہ بات شروع یہاں سے ہو رہی تھی، کہ جناب سیدہ نے صرف فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اگر کہہ دیتے کہ حسنین کے صدقے میں ہمیں دے دیجئے تو بی بی ویسے ہی صدقہ اتار دیتی،
کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا، جانتے تھے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، معاملہ شروع ہوگا، خلافت تک جائے گا، سارے معاملات کھلتے چلے جائیں گے، پہلی بات کو نہ مانو تاکہ آخری بات کی نوبت نہ آئے۔ بات واضح ہوئی ہے عزیزان کرام؟ کہ اس لیے ہم نے پہلی ہی بات کو نہیں ماننا تاکہ پھر آخری بات کی نوبت نہ آئے۔ اب کیا مسئلہ ہوا؟ جناب سیدہ نے کہا نہیں، میں تاریخ میں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے جناب سیدہ نے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ کہا کہ نہیں، میں تاریخ کے اوراق پہ یہ مقدمہ درج کروانا چاہتی ہوں۔ اب میں اس پورے مقدمے کو خطبے کے چند جملوں کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے۔ اب آئی ہیں جناب سیدہ، دربار میں برقع لے رکھا ہے، چاروں طرف مستورات ہیں، بی بی نے سر پہ ایک عبا ہے، ہاتھ میں اپنے بابا کا عصا ہے، اور بی بی چلتے ہوئے آئی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اب اس پورے مقدمے کو پیش کریں۔ اور آنے کے بعد بی بی نے کہا کہ قرآن کے اندر بی بی نے پہلے حمد باری تعالیٰ بجا لائیں اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمدللہ علی ما الہما، اور اس خداوند متعال کی تمام تعریفیں کہ جس نے ہر چیز ہم پہ الہام کی ہے، وہی ہم پہ بھیجی ہے، جتنی نعمتیں اس نے آل محمد کو عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی ہیں۔ عزیزان گرامی، حمد باری تعالیٰ بجا لا رہی ہیں لیکن اس کے اندر بھی فضائل اہل بیت کو واضح کر رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ بی بی نے ایک مقدمہ پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس خداوند متعال نے جب ہر طرف ظلمت تھی، تاریکی تھی، چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا، اس خداوند متعال نے میرے بابا کا انتخاب کیا۔ کہا اے محمد، جاؤ جا کے میری توحید کا دنیا کے اندر پرچار کر دو، سب کو تعارف کروا دو کہ میں کون ہوں۔ کہا کہ اس تاریکی کے اندر ایک نور نمودار ہوا، اس نور کا نام محمد مصطفیٰ تھا، حبیب خدا تھا۔ خطبہ سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ عزیزان گرامی؟ بی بی نے اس خطبے کے جملوں کو شروع کیا اور کہا کہ دیکھو اے عربو، تم لوگ جانتے ہی نہیں تھے پاکیزگی کیا چیز ہے۔ وہ جو بارش کا پانی جمع ہو کے گودالوں میں کھڑا ہو جاتا، زمین میں گڑھے ہوتے ہیں نا، جب بارش ہوتی ہے تو گڑھوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کہ وہ جو پانی گودالوں میں کھڑا ہو جاتا تھا، تم اس جمع شدہ پانی کو پی لیا کرتے تھے۔ میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزگی کیا چیز ہے۔ کہ میرے بابا نے بتایا کہ دیکھو زمین میں کنویں کھودے جا سکتے ہیں، آب زمزم کو جاری کیا، کہ ہر چیز کی پاکیزگی میرے بابا نے سمجھائی۔ کہا کہ دیکھو تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، جب سارے کے سارے دنیا کے بھیڑیے جمع ہو جاتے تھے، بی بی نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو بھیڑیے وولز، اب مجھے نہیں معلوم جرمن میں کیا کہتے ہیں، کہ جتنے بھی بھیڑیے گورگھاں یہ سارے کے سارے حملے کرتے تھے نا تم پہ، تو تم سب کے سب چاروں طرف سے ترس کھا کے ڈر کے بیٹھ جاتے تھے کہ وہ میرے ابن عم تھے، علی ابن ابی طالب تھے، کہ جتنے عرب کے بھیڑیے تھے جب وہ حملے کرتے تھے تو ایک اللہ کا شیر تھا، علی ابن ابی طالب۔ سارے عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑنے والا اللہ کا ایک شیر تھا، جس نے تم میں سے کبھی کسی کو زحمت نہیں دی۔ جب تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے تم ہلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، وہ ایک علی تھے جو کھڑے ہوتے تھے، ہر عرب کے سر کو توڑ کے بتاتے تھے میں اللہ کا بھیجا ہوا شیر ہوں۔ اب جناب خاتون جنت نے تعارف کروایا، پہلے اپنے بابا کا تعارف کروایا، کہا کہ ہر تاریخ کے اندر کہا اگر ایک نور نظر آ رہا تھا وہ حبیب خدا کا نور تھا۔ انہوں نے قرآن کو اس طرح سے پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا۔ واجبات کو اس لیے دیا تاکہ تم اپنے آپ کو تقویت دے سکو، نماز کو واجب قرار دیا تاکہ تکبر سے بچ سکو، روزے کو واجب قرار دیا تاکہ تمہاری صحت بحال ہو سکے، زکوٰۃ و خمس کو واجب قرار دیا تاکہ تمہارے رزق میں نمو ہو، تمہارا رزق آگے بڑھے، برکت کا سبب بنے، حج کو واجب قرار دیا تاکہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا روب بیٹھ جا کے اتنے مسلمان ہر سال جمع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی نے ساری عبادات کے فلسفے کو سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کی عزت کی خاطر جہاد کو واجب قرار دیا، کہ جہاد کے اندر سب سے بڑے مجاہد کا نام علی تھا۔ عزیزان گرامی، بی بی تعارف کروا رہی ہیں کہ جب سارے کے سارے ظلمت و تاریکیوں کے اندر جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو واجب قرار دیا تو وہ تمہیں فرقہ واریت سے بچانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اگر آج بھی فرقہ واریت سے بچنا ہے تو اہل بیت کو مان لیں، کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو واجب قرار دیا کہ دیکھو فرقہ واریت سے بچ جاؤ۔ امان من الفرقہ، امان ہے، فرقہ یعنی تفرقے سے، فرقہ بازی سے، کہ فرقہ بازی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہماری ولایت کو تم پہ واجب قرار دیا۔ عزیزان گرامی، اب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا اور پھر ایک مرتبہ بی بی نے مجمع کو خطاب جب کر رہی تھی، ہر مجمع کا آدمی بہت روب سے سن رہا تھا، سناٹا ایسا تھا کہ اگر کوئی سوئی گر جائے تو محسوس یہ ہو کہ یہاں پہ آواز آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، جب بی بی چل رہی تھی نا تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی، آسمان سے لبیک کی آوازیں آ رہی تھی، سارا مجمع اس طرح سے چھٹ رہا تھا جیسے عصمت کبریٰ کا پیکر ہو۔
جیسے ہی جناب خاتون جنت مسجد نبوی میں آئے تو سارے مجمع پہ ایک روب طاری تھا، نگاہیں زمین پہ گڑی ہوئی تھی، محسوس یہ ہو رہا تھا میدان محشر میں اللہ نے بلوایا۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ جناب خاتون جنت نے جب خطبہ دیا، اب ہر آدمی گواہی دے رہا تھا کہ آج ہمیں دوبارہ رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی ہے، جس طرح حبیب خدا خطبے دیتے تھے آج خاتون جنت ویسا ہی خطبہ دے رہی ہے۔ بی بی کی فصاحت و بلاغات النساء کتاب کے اندر سب سے پہلے بی بی کا خطبہ درج کیا گیا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر بی بی نے جملے کہے، اور جملوں میں کہنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی سارے مجمع کو مخاطب ہونے کے بعد ایک مرتبہ جو ممبر پہ یا تخت پہ بیٹھا تھا، ممبر تب تک ممبر ہے جب آل رسول کے پاس ہو، اور پھر اگر آل رسول سے چھین لیا جائے تو پھر ممبر نہیں رہتا، تخت بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی نے فوراً تخت کی طرف رخ کیا اور ایک مرتبہ مخاطب ہو گیا، یبن ابی قحافہ۔ عزیزان گرامی، عجیب انداز ہے، 18 برس کا سن ہے بی بی کا، لیکن خطبے کا انداز یہ ہے کہ کائنات کی ملکہ کلام کر رہی ہے۔ کہ یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، جیتا بشیء فریہ، کیا تو اسلام کے اندر نئی بدعت کو لے کے آیا ہے؟ کیا ترث ابوک ولا ارث ابی، کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے، میں اپنے بابا کے وارث نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر، بی بی کا کیسا انداز ہے۔ اور فوراً بی بی نے خطبہ شروع کیا۔ بی بی نے کہا، دیکھ، ہر انسان اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے، کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں۔